السلام علیکم 8 کلاس، یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے۔ اس میں کل 25 ابواب ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 1 نظم حمد پڑھیں گے۔ یہ حمد مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے شاعر کا تھوڑا سا تعارف بتا دوں تاکہ جب آپ تشریح لکھیں تو شروع میں شاعر کی شاعری کے بارے میں بھی تھوڑا بہت لکھ لیں، اس سے آپ کو تشریح کے اچھے نمبر ملیں گے۔ مولانا ظفر علی خان 1873 کو ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بے باک سیاسی رہنما، پرجوش مقرر اور بلند پایہ صحافی ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعر اور نثر نگار بھی تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کا اہم ترین وصف ان کا جذبہ عشق رسول ہے۔ اسلام سے محبت ان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے اور سرکار خاتم النبیین کا عشق ان کی روح پر چھایا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حمد و نعت کے میدان میں نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ 1956 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ کرم آباد میں مدفون ہیں۔ ان کا بہت سا کلام حوادث زمانہ کی بدولت ضائع ہو چکا تھا، البتہ وہ کلام محفوظ ہے جو نگارستان، بہارستان اور چمنستان کے مجموعوں کی صورت میں شائع ہوا۔ اب ہم تشریح شروع کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ مہکش کا مطلب ہے شراب پینے والا، یہاں پہ اس سے مراد مخلوق لیا جائے گا۔ دور جام کا مطلب ہے شراب کی گردش، یہاں پہ اس کا مطلب رزق لیا جائے گا۔ تشنہ لب کا مطلب ہے پیاسا، اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کا رزق تمام مخلوق تک پہنچتا ہے، اس کا لطف و کرم کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ اس کی تشریح ہے: حمد کے اس شعر میں مولانا ظفر علی خان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، وہ ہر کسی کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے تو امیر غریب کا فرق نہیں رکھتا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ کی محبت کو شراب کے نشے سے مثال دے کر بیان کیا ہے۔ جیسے شراب کا عادی شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان پہ لطف و کرم ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت اور شفقت صرف چند لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں پر ہے۔ آخر میں ایک شعر بتاؤں گی آپ کو۔ ہر تشریح کے آخر پہ آپ ایک شعر ایڈ کر دیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو 6 نمبر ملیں گے۔ شعر ہے: ہر ایک شے پہ محیط ہے اس کی حکمرانی، رحیم آقا ہے رحمتوں سے نوازتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اس کا مفہوم ہے ہوا کا ہر ذرہ اور جھونکا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تشریح ہے: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی حکمرانی کائنات کے ہر گوشے پر ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، جاندار اور بے جان دن رات اس کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ فضا کی وسطوں میں ہر ایک شے اور زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات حتیٰ کہ معمولی ذرات بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ ہوا کے جھونکے اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ایک شعر ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک اور شعر ہے: کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ شعر نمبر 3 ہے: نظام اپنا لیے پھرتا ہے کیا خورشید نور افشاں، ہزاروں ایسی دنیاؤں کو شامل ہے نظام اس کا۔ خورشید کا مطلب ہے سورج، نور افشاں کا مطلب ہے روشنی سے بھرا ہوا۔ اس کا مفہوم ہے جیسے روشنی سے بھرپور سورج اس دنیا کو روشن کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بے شمار نظاموں کو چلاتا ہے۔ اس کی تشریح ہے: حمد کے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ شاعر سورج کی مثال دیتا ہے کہ سورج پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، حرارت و توانائی کا سرچشمہ ہے۔ انسان سورج کی روشنی سے بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے۔ سورج کی طاقت دے کر اس کی پوجا شروع کر دی گئی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج کس قدر عظیم ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کس قدر عظیم ہوگا۔ سورج تو محض اس ایک دنیا کو روشن کرتا ہے، جبکہ اس سورج کا خالق اللہ تعالیٰ ہر لمحے نہ جانے کتنے ایسے ہی بے شمار نظاموں کو چلاتا ہے۔
شاعر نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کی ہے۔ ایک شعر ہے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ شعر نمبر 4 ہے، میں اس کو کعبہ بتخانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ مفہوم ہے اس کا، میں اللہ تعالیٰ کو مسجدوں اور بت خانوں میں کیوں تلاش کروں، اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں ہی ملتا ہے یا بت خانے میں ملتا ہے، یعنی مسلم اور غیر مسلم اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 4 دیواری میں محدود نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے، وہ تو کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل میں بھی ہے، انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے ٹوٹے ہوئے دل میں ہے، کیونکہ دکھی دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ شاعر کا دل بھی دکھی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ایک شعر ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ آگے شعر نمبر 5 ہے، سراپائے معصیت میں ہوں سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک، معصیت کا مطلب ہے گناہ، مغفرت کا مطلب معافی، خطا کوشی غلطی کرنا، روش کا مطلب عادت، اور خطا پوشی کا مطلب عیب چھپانا۔ اس کا مفہوم ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میں خطاؤں پر خطائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تشریح ہے اس کی، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ گناہ پر گناہ اور غلطی پر غلطی کرتا ہے، غلطی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کامل ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی غلطی چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود کر ہی لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غفور اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری ذات میں بہت سے عیب ہیں، مجھ سے بہت سی خطائیں ہو جاتی ہیں، میں گناہ کرتا جاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ سچے دل سے کی گئی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ایک شعر ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ار کے انفیال کے۔ آگے شعر نمبر 6 ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ سات کا مطلب ہے گھڑی۔ اس کا مفہوم ہے، کافر اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے مگر دین اسلام اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہوا۔ تشریح ہے، اسلام سے قبل عرب جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان میں بہت سی اخلاقی برائیاں تھیں، عورتوں اور غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ ایسے میں اسلام کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق پہنچانا عربوں کے لیے کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو کافر، جن میں ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی شامل تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، نعوذ باللہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ تھی، اس لیے کافروں کی ہر سازش ناکام ہوئی اور 23 سال کے مختصر عرصے میں قرآن پاک اور دین اسلام مکمل ہوا اور کافر ناکام اور نامراد ہوئے۔ ایک شعر ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آگے ہے شعر نمبر 7، آخری شعر، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ تحمل کا مطلب ہے برداشت، بے ڈب کا مطلب ہے اچانک، گرفت کا مطلب ہے پکڑ، دیر گیری کا مطلب ہے دیر سے آنا، سخت انتقام کا مطلب ہے بڑی پکڑ۔ مفہوم ہے اس کا، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ آگے اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہماری غلطیوں اور خطاؤں پر سزا نہ ملے اور اللہ کی ذات ہمیں معاف کرتی رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہ کرنے کی روش کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک حد تک ڈیل دی جاتی ہے، اس کے بعد معافی کی بجائے سزا غالب آ جاتی ہے۔ جب ہمیں ہماری خطاؤں پر بھی سزا نہ ملے تو ہمیں اس رحیم و کریم ذات کا شکر بجا لانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
اپنی رسی کو ایک حد تک ڈھیل دینے کے بعد جب کھینچتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی بھی دوا کام نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا میں محتاط طریقے سے رہتے ہوئے نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اور گناہوں سے کنارہ کرنا چاہیے۔ یہ تھی حمد کی تشریح۔ اب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔